بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا مضمون، اللہ رب العزت نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، سبحان الذی خلق الازواج کلھا، فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنا دیا۔ چنانچہ انسانوں میں اللہ نے مرد و عورت کو ایک دوسرے کا زوج یعنی جوڑا بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو وہ جنت میں اکیلے تھے، اگرچہ کہ وہ جنت کی نعمتوں میں تھے لیکن تنہائی کا احساس تھا۔ اللہ تعالی نے ان کی دل بستگی کے لیے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جس سے ان کی زندگی میں ایک نئی بہار آ گئی اور دونوں جنت میں خوش و خرم رہنے لگے۔ تو معلوم ہوا کہ عورت کے بغیر جنت جیسی جگہ پر بھی مرد کی زندگی ادھوری ہے۔ مرد و عورت کا جوڑ ایک دوسرے کی تسکین و راحت کے لیے بھی ضروری ہے اور نسل انسانی کی بقا کے لیے بھی ضروری ہے۔ شریعت کے مطابق میاں بیوی کا اکٹھے ہو کر ایک دوسرے سے ملنا اللہ کے ہاں عبادت کہلاتا ہے۔ دین اسلام کا حسن دیکھیے کہ انسان اپنی ہی خواہش پوری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسلام میں ازدواجی زندگی کی اہمیت یہ ہے کہ اس نے انسانوں کو مجرد یعنی الگ الگ زندگی گزارنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس نے انسان کو ایسی زندگی گزارنے کا حکم دیا جس کے تحت وہ اپنی تمام معاشرتی ذمہ داریاں پوری کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام نے یہ تعلیم نہیں دی کہ تم ترک دنیا کر لو اور جنگلوں غاروں میں جا کر رہنا شروع کر دو۔ اسلام معاشرتی زندگی گزارنے پر زور دیتا ہے، اس لیے دین میں ازدواجی زندگی اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ 3 صحابی تھے، خدا خوفی رکھنے والے اور عبادت کا شوق رکھنے والے۔ ایک دفعہ وہ تینوں اکٹھے بیٹھے تھے تو ایک نے کہا کہ میں رات بھر نماز پڑھا کروں گا، دوسرے نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں ساری زندگی عورت سے علیحدہ رہوں گا اور شادی نہیں کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس بات کی اطلاع ملی تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں فرمایا کہ دیکھو تم نے اس طرح کی باتیں کی ہیں جو مناسب نہیں۔ خدا کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ متقی ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں اور عورتوں کے پاس بھی جاتا ہوں۔ دیکھو جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں۔ اسی طرح ایک اور صحابی تھے، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے عورتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور ارادہ کیا کہ وہ اپنی شہوت والی نس ہی ختم کروا دیں گے تاکہ یکسو ہو کر عبادت کر سکیں۔ نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس چیز سے منع فرما دیا۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام میں مجرد زندگی یعنی الگ الگ زندگی گزارنے کے بجائے ازدواجی زندگی گزارنے پر زور دیا گیا ہے۔ لہذا قرآن پاک میں نکاح کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور جو تم میں سے بے نکاح ہوں ان کا نکاح کر دیا کرو۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پس تم نکاح کرو ان عورتوں کے ساتھ جو تمہیں پسند ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں یا 4 ہوں۔ بس اگر تمہیں یہ ڈر ہو
کہ تم ان میں عدل نہیں کر سکو گے تو پھر تم صرف ایک نکاح کرو۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ میری امت میں سے نہیں۔ بھلا نکاح کی اہمیت واضح کرنے کے لیے اس سے زیادہ اور کیا زور دیا جا سکتا ہے؟ نکاح آدھا ایمان ہے۔ انسان کی زندگی میں نکاح کی اتنی اہمیت ہے، حدیث پاک میں نکاح کو آدھا ایمان کہا گیا ہے۔ فرمایا النکاح نصف الایمان، نکاح تو آدھا ایمان ہے۔ تو اب دیکھیے کہ ایک کنوارا آدمی خواہ کتنے ہی نیک عمل کرے اور کتنی ہی عبادت کرے، اس کا ایمان آدھا ہے۔ جب تک وہ ازدواجی زندگی میں داخل ہو کر حقوق و فرائض کو ادا نہ کرے تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں آیا ہے، اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، بندے نے جب شادی کر لی تو اس نے نصف دین کو پورا کر لیا۔